نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی جمیل مدنی صاحب جو کہ ہمارے دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ مسجد نارتھ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دارالافتاء اہل سنت سردار آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ دونوں مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ٹھنڈا ٹھنڈا ہمارا موضوع ہے، شریعت کیا کہتی ہے، جو مسائل درپیش ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں بالخصوص سرد علاقوں میں، باب المدینہ کراچی میں تو مجھے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہو، لیکن جو ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، وہاں ہم نے یہ دیکھا ہے، جانے کا اتفاق بھی ہوا ہے کہ مساجد میں جب قالین بچھائے جاتے ہیں، کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، تو وہ تو بچھائے جاتے ہیں، لیکن پورے ہال کے اندر کے جہاں پر کارپیٹ بچھائے جائیں گے اس سے پہلے ایک فوم کی تہ بچھائی جاتی ہے، باقاعدہ فوم ہوتا ہے، اور فوم کے بعد پھر اس کے اوپر کارپیٹ یا قالین بچھایا جاتا ہے۔ اچھا، کارپیٹ یا قالین کچھ پرانا ہو چکا ہو، اس کے اگر جو ریشے ہیں، جو دھاگے ہیں تھوڑے سے وہ کم ہو چکے ہوں، تو اب اس کے اوپر دریاں بھی بچھا دی جاتی ہے صف بندی کرنے کے لیے۔ تو اب یہ تین تہیں ہوتی ہیں، بعض اوقات 2 تہیں ہوتی ہیں، اور اب اس کے اوپر سجدہ کیا جاتا ہے، کافی نرم ہو جاتا ہے وہ معاملہ۔ ایسی صورت میں اگر سجدہ کریں گے تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ اور جو میں سوال کر رہا ہوں کہ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس کی بھی کچھ وضاحت فرما دے تاکہ جو ناظرین یہ سجدے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے تو وہ کیوں پوچھا جا رہا ہے ان کو یہ بھی معلوم ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے فرائض میں سے ایک بہت اہم فرض ہے سجدہ، اور آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نماز کی حالت میں جتنا سجدے میں حاصل کرتا ہے اتنا دیگر ارکان میں نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سجدے کے اپنے کچھ شرائط ہیں، ضروری چیزیں ہیں کہ اگر وہ پائی جائیں گی تو سجدہ ادا ہوگا، ورنہ سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک ضروری اور اہم چیز یہ ہے کہ سجدے میں پیشانی کا زمین پر جمنا۔ تو پیشانی اس حصے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہڈی پلین سی ہے، تو اس ہڈی کا زمین پر جمنا، زمین یا زمین پر کوئی بھی بچھی ہوئی چیز ہے، جائے نماز ہے یا مسجد کی صفیں دریاں ہوتی ہیں، کارپیٹ ہے، یا اگر کوئی کسی تختے وغیرہ اس طرح کی چیز پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر زمین یعنی پیشانی کا جمنا یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نہیں ہے کہ بالکل بیائی نہیں زمین پر ہی سجدہ کیا جائے، زمین یا زمین پر بچھی ہوئی کوئی بھی چیز سجدہ کیا جا اس پہ اگر سجدہ کر رہے ہیں تو سجدہ کرنے کی صورت میں پیشانی جمے۔ ٹھیک ہے، پیشانی کا جمنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ ٹھیک ہے، زمین کی سختی محسوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب مزید دبانے سے نہ دبے۔ اچھا، زور لگائیں؟ زور لگانا ضروری نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، اصل یہ ہے کہ اب دبائیں تو نہ دبے۔ ٹھیک ہے،
تو اب اس کے لیے بہت زیادہ زور ضروری نہیں ہے. جیسے اگر کوئی پلین زمین پہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس پہ کچھ نہیں بچھا اور وہ اپنے آپ کو سجدے میں نارمل ڈھیلا جس طرح زمین پہ اپنا سر رکھ دیتا ہے تو سر رکھنے کی صورت میں اس کی زمین کی سختی محسوس ہوگی. اب مزید اس کو محسوس ہوگا کہ میں زمین میں اندر تو نہیں جا سکتا, یعنی وہ زور لگانے کی حاجت نہیں ہے. نارمل زمین پہ پیشانی اگر رکھ دی تو سر کا وزن اتنا ہے کہ سختی محسوس ہوتی ہے. معاملہ یہاں آتا ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ فوم بچھا دیا گیا, اور فوم کا مطلب یہی ہے کہ جب اس کو دبایا جاتا ہے تو وہ دبتا ہے. ٹھیک ہے, اصل وہ سختی کو ہم سے دور کر دیتا ہے فوم. اسی وجہ سے زمین پہ لوگ فوم بچھا کے بھی آرام کرتے ہیں تاکہ زمین کی سختی کمر وغیرہ میں تکلیف نہ پہنچائے. تو یہ جو فوم بچھایا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی مزید کارپیٹ ہے. کارپیٹ بھی بسا اوقات باریک, تو کبھی ایسے ہوتے ہیں وہ اچھے خاصے ریشے. قالین بچھائے جاتے ہیں تو اس میں ریشے کوئی آدھے انچ تک بھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب جب اگر کوئی شخص سجدہ زمین پہ کرتا ہے تو کرنے کی صورت میں خود سجدہ کرنے والے کو محسوس ہوگا کہ ایسے کارپیٹ کے جس کے نیچے فوم کی تہ بھی بچھی ہو, جب ایسی جگہ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو چلنے سے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اپ ڈاؤن تھوڑا تھوڑا انسان ہو رہا ہوتا ہے, محسوس کرتا ہے. تو اب جب سجدہ کیا جائے گا تو سجدہ کرنے کی صورت میں اگر یہ اپنے جسم کو مطلب وزن نہیں دے گا, نارمل رکھے گا, تو صحیح طور پہ ممکن ہے پیشانی نہ جمے. نہ جمنے کا مطلب یہی ہے کہ مزید دبانے سے دبے گی. ٹھیک ہے, تو سجدے میں اصل یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو, یا زمین پہ بچھی ہوئی کسی چیز پہ سجدہ کر رہے ہیں تو اس پہ سجدہ کرنے کی صورت میں اب مزید اس کے اندر دبنے کا معاملہ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے, تو اگر کہیں فوم ہے اور اس کے اوپر موٹا کارپیٹ بھی بچھا ہے تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ نارمل صرف سر رکھنے سے کام نہ چلے, بلکہ اس کے لیے تھوڑا دبانا پڑے گا. اور اگر دبانے سے دب رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس سے پہلے والی کنڈیشن جو سجدے کی ہے وہ ناکافی ہے. دبانے سے دب رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سجدے میں تھوڑا سا وزن سجدے میں پیشانی کی طرف زیادہ دینا ہے. تو پیشانی اور ناک کی یہ جو ہڈی ہے, سخت ہڈی, تو ان دونوں چیزوں کو جمنا چاہیے. پیشانی کا جمنا یہ سجدے کے لیے ضروری ہے, اور ناک کی جو ہڈی ہے سخت, اس کا سجدے میں جمنا یہ واجبات میں سے ہے. تو اس لیے جہاں جو یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں, تو جو ایسے علاقوں میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ محسوس کریں گے کہ واقعتاً ایسا ہے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سجدہ کرنے کی صورت میں مزید دبانے سے دبنے کی گنجائش باقی رہتی ہے, تو دبانا پڑے گا. اس کی مثال لے لیں. اب یہ تو مسئلہ جس کو معلوم ہے, یہ جو سن رہا ہے وہ دبائے گا نا. اب یہ تو کمیٹی نے بچھا دیا اور لوگ تو نارمل حالت میں سجدہ کرتے ہیں, اب کرنا کیا, یہ بچھے رہے یا اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی یا کچھ ترغیب دلائی جائے گی اس میں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے؟ کوئی فضیلت فوم بچھا کے سجدہ کروانے کی کوئی فضیلت ہو کہ نرم فارم ہوتا بہت باریک ہے, آدھی انچ کا یا اس سے بھی تھوڑا بہت کم ہی ہوتا ہوگا, بہت موٹا نہیں ہوتا. موٹا نہیں لیکن باریک ہے, لیکن باقاعدہ اصل چیز وہی ہے کہ آپ کو اگر محسوس ہو رہا ہے کہ مزید اس کو پریس کرنے کی گنجائش ہے تو آپ کو دبانا ہوگا, اتنا کہ اب نہ دبے. ٹھیک ہے, اس کی مثال ایک لیے لے لیں کہ نارمل صوفے جن کے گدیاں الگ الگ بھی ہو جاتی ہیں, لکڑی کے جو فرنیچر ہوا کرتے ہیں, تو ان میں جو گدا ہے تو اس فارم کے اس سیٹ پہ یا جو بیگ پہ گدا رکھا ہوتا ہے تو اس پہ اگر سجدہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ اس میں مزید اور دبنے کی صلاحیت موجود ہے. جی. تو اصل مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ ہم جس چیز پہ سجدہ کر رہے ہیں اگر اس میں مزید دبنے کی صلاحیت موجود ہے تو ہم آخری حد تک جتنا ممکن ہے دبائیں گے. اور بہتر ہے کہ ایسی چیزیں جو آزمائش میں, یقیناً یہ آزمائش میں ڈالنے والی چیزیں ہیں کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے تو آزمائش میں پڑھ رہا ہے کہ اس کو بہت زیادہ سر پہ لوڈ لا کر دبانا پڑ رہا ہے. دبانے کے لیے یقیناً پورے جسم کا زور پیشانی کی طرف لانا پڑے گا. تو یہ مشقت سے خود بھی بچیں, عوام کو بھی بچائیں. تو اگر واقعتاً ایسا فوم, ایسا کارپیٹ ہے جو سجدہ کرنے میں مخل بن رہا ہے
تو پھر ایسی چیزیں مسجد میں نہ بچھائیں کہ لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں اور نماز کے فرائض میں سے اہم ترین فرض سجدہ، اور اگر وہی صحیح طور پہ ادا نہیں ہوگا تو اگر نماز کا کوئی فرض رہ جاتا ہے تو نماز بھی نامکمل ہوتی ہے، نماز بھی نہیں ہوتی، فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے مسجد کی کمیٹی ان حضرات کو بھی چاہیے، اور اگر بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے میں اگر مفتی صاحب موجود ہیں تو مفتی صاحب کو بھی مسجد میں کارپیٹ وغیرہ جو آپ نے بچھایا چیک کروا لیں، ڈیزائن پسند کریں، کوالٹی پسند کریں، ریٹ کو بھی آپ دیکھ لیں، لیکن اس کی جو اصل چیز ہے شرعی حوالے سے وہ پھر آپ کسی عالم سے، کسی مفتی سے۔ اس کو بچھانے کا مقصد یہی ہے کہ نمازیوں کی نماز صحیح طور پہ ادا ہو، ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ تو ہم نے ان کی راحت کو بھی دیکھنا ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کے فرائض ادا ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ جزاک اللہ۔ مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور نماز ہی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، جہاں بھی ٹھنڈ ہوتی ہے، پاکستان ہو، پنجاب ہو، پاکستان سے باہر ہو، چادر اوڑھنے کا ایک رواج ہے، چادر بھی لوگ اوڑھتے ہیں اور چادر اوڑھ کر نماز پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ۔ ٹھنڈے علاقوں میں تو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، تقریباً لوگوں نے چادر اوڑھی ہوتی ہے اور موٹی چادریں ہوتی ہیں۔ اب اس میں دو تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں اور چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک تو ہاتھ ان کے بالکل چادر کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ٹھنڈ والے علاقے ہوں تو منہ کے اوپر بھی چادر آئی ہوتی ہے، ناک بھی بعضوں کا جو ہے نا وہ چادر کے اندر ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس طریقے سے چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک اوڑھی ہے غلط جیسے بھی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے نا چادر کھل جاتی ہے، بالکل وہ سیدھی ہو جاتی ہے، تو کیا اس کو کوئی صدل وغیرہ کے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے نماز کے دوران اگر کھل جائے؟ تو اب اگر کھل گئی ہے تو اب اس کو صحیح کیسے کرنا ہے، اس کا بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ جو چادر کے ساتھ درپیش ہوتے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے یا اس میں غلطیاں ہیں تو وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ثاقب بھائی، ہمارے ہاں سردیوں میں چادریں استعمال ہوتی ہیں، جرسیاں استعمال ہوتی ہیں، بڑے بڑے کوٹ استعمال ہوتے ہیں، اور جن علاقوں میں ٹھنڈ پڑتی ہے یعنی سردی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں تو چادروں کا کانسیپٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ چادر لے لیتے اس سے سردی کچھ رک جاتی ہے، اور کہیں بیٹھیں گے تو وہاں پر بھی چادر استعمال ہو جاتی ہے۔ تو اب چادر جو لوگ لیتے ہیں نماز میں ان کی جو کیفیات ہیں وہ بہت زیادہ اختلاف کے ساتھ دیکھی ہیں، مختلف ہوتی ہیں۔ اب شرعی حوالے سے بھی آپ نے سوالات پوچھے ہیں کہ اس میں ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تین چیزیں ہیں یہاں پر جو ہم فوکس کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ چادر لی تو ہاتھ کہاں پر رکھیں گے، کیا چادر سے باہر ظاہر ہونا ضروری ہے یا پھر انہیں چادر میں چھپایا جا سکتا ہے؟ اسی طرح منہ اور ناک۔ تیسری ہے کہ چادر لیں کس طرح کہ صدل نہ ہو۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ چادر لی ہوئی ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو ہم نے چادر کے اندر چھپانا ہے یا نہیں۔ فقہ کرام اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تکبیر تحریمہ کہیں تو مستحب یہ ہے کہ چادر سے باہر ہاتھ نکالیں، یعنی چادر سے باہر ہاتھ نظر آئیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل بیان کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے جب دیکھا گیا کہ حضور نماز میں داخل ہوئے اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چادر سے باہر ہی رکھا اور کانوں تک لے جائے اور پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، اور یہ دونوں ہاتھ جو تھے وہ پھر چادر میں لپیٹ لیے۔ تو اس سے فقہ اسلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر تکبیر تحریمہ میں تو ہاتھ ظاہر کیے اور اس استحباب پر عمل کر لیا، یعنی واجب نہیں تھا لیکن مستحب تھا، اور اس مستحب پر عمل کر لیا، ثواب مل گیا۔ پھر اس کے اگر سردی کی وجہ سے چادر کے اندر اپنے ہاتھ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر سنت طریقے کے مطابق رکھ لیا کہ ہاتھ نظر نہیں آ رہے، تو نماز میں کسی بھی قسم کا خلل واقع نہیں ہوتا، نماز بلا کراہت ہو جاتی ہے، یہ عمل جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ منہ ہمارا چھپے یا نہ، یا کتنا چھپے۔ تو صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر اس کی تشریح فرمائی ہے کہ منہ، یہ جو ہونٹ ہے، ہونٹوں کا حصہ اور ناک، یہ چادر کے اندر نہیں چھپائیں گے۔ یہ چادر کے اندر چھپانا مکروہ تحریمی ناجائز ہے، نماز میں ایسا نہیں کر سکتے، جبکہ ہمارے ہاں مساجد کے اندر اس کی مثالیں
कसरत के साथ मिल जाती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं सर्दी कुछ ज्यादा महसूस होती है तो चादर को चेहरे के ऊपर ही ओढ़ लेते हैं। तो अब चेहरे पर अगर फर्ज कर ले थोड़ी थोड़ी सी छुप जाती है, दाढ़ी छुप जाती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब चादर ली कैसे जाए? चादर को सर से लेना चाहिए, ठीक, और सर से जब लेंगे तो एक पल्ला इस तरफ आएगा, दूसरा पल्ला इस तरफ आएगा। तो अब अगर ये लटकती रहेगी तो ये सदल है, जो कि मकरूह तहरीमी नाजायज। अब उसमें फुक़हा कराम ये फरमाते हैं कि एक पल्ला लटक रहा है, दूसरे को इस तरह कंधे के ऊपर डाल लें, एक तो ये तरीका है। तो इस तरह एक पल्ला सामने की तरफ लटकेगा और दूसरा पीछे चला जाएगा, इसमें भी शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं। लेकिन अब इसमें मसला ये दरपेश होता है कि नमाज पढ़ते हुए जब रुकू में जाएंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा। अब जब ये नीचे आएगा तो सदल की सूरत बन जाएगी। तो फिर इसको अमले कलील के जरिए से फौरी तौर पर सेट करने की शरीयत ने इजाजत दी है। लेकिन चूंकि ये बार बार होगा तो इसमें फिर फुक़हा इस्लाम ये फरमाते हैं कि इसका एक हल ये है कि चादर यूं ली, ये एक पल्ला पीछे की तरफ ले जाके गर्दन के पीछे से गुद्दी की तरफ से होता हुआ इस तरफ ले आए। लेकिन जो एक पल्ला है वो डायरेक्ट लटक रहा है और दूसरा हमने गर्दन की तरफ से घुमाकर यहाँ पर दूसरी तरफ लेकर आए हैं। इस तरह बार बार चादर ना उतरेगी और ना ही ये सजदे में उतरेगी और सदल का गुनाह भी नहीं होगा और नमाज में किसी भी किस्म की कराहत नहीं होगी और बिला कराहत हम जायज तरीके से नमाज पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा हुजूर, है ये बड़ा मुश्किल काम, मुफ्ती साहब ने हुक्म तो फरमा दिया चादर का। मुझे जो ज़ाती तौर में समझ आती है कि अगर तो आपको सही लेने आती तो ठीक है, वरना फिर चादर उतार कर ही नमाज पढ़ना, वरना तो सदल के मसाइल होंगे। लेकिन इसका एक और हल भी लोगों ने निकाला है सर्दी से बचने के लिए, कि कोई हमें जो है वो जुकाम नज़ला वगैरह ना हो, या सर्दी से ना बचने के लिए वैसी डस्ट वगैरह से या जो भी होता है मास्क पहन लेते हैं। और पाकिस्तान में तो है लेकिन बाहर बहुत देखा गया है मास्क पहन कर नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो क्या इस तरीके से भी वही हुक्म है चादर वाला के, और नाक भी छुप रही है, होंठ भी छुप रहे हैं, तो मकरूह कहलाएगा या इसकी इजाजत है? चादर के लिए वो हुक्म था, मास्क के लिए नहीं है। यानी ये जो हुक्म मुफ्ती साहब ने अभी ये मसला बयान किया है जिसके अंदर नाक का और मुंह का नमाज की हालत में छुपाना, तो ये खास चादर ही के साथ मखसूस नहीं है। ठीक है, अगर कोई अपने इमामे से भी छुपा लेता है ठीक तब भी उसी कराहत के तहत दाखिल होगा। और जो आप मास्क फरमा रहे हैं तो अक्सर सर्दियों में बाइक वाले और वैसे भी डस्ट जहाँ पर हो तो वहाँ पर भी ये मास्क कपड़े के या इस पेपर्स के भी बने हुए आते हैं कागज के। तो इन मास्क को अगरचे पहनना जायज़ है, लेकिन जब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ने की हालत में इसको लगाना ये नमाज के अंदर कराहत तहरीमी लेकर आएगा और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना फरमाया है। ठीक है, तो नमाज में मास्क लगाकर नाक और मुंह को छुपाना या चादर के जरिए से छुपाना या इमाम शरीफ के शिमले को लपेटकर यूं छुपाना, तो ये इन तमाम सूरतों में नाक और मुंह छुपता है तो फिर इस सूरत में नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। कॉल्स भी हमारे पास मौजूद है। पहली कॉल मुफ्ती जमील साहब के लिए शामिल करते हैं। जी, बारिश के हवाले से हमारा सवाल है। मुफ्ती साहब सवाल ये है कि हम जा रहे हैं कि बाइक पर, वहाँ पर रास्ते में पानी खड़ा होगा और हमारे साथ ही गाड़ी चली, बारिश के पानी के छींटे हमारे कपड़ों पर आए। अब वो पता नहीं है कि वो पानी पाक है या नापाक है, क्या उससे हम नमाज पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं? ये सवाल जवाब दीजिए। जी हुजूर, ये सवाल तो आपने कर दिया है और ये सवाल बहुत सारे लोगों ने मैसेज के जरिए भी किया। और ये एक बुनियादी सवाल बारिश के अंदर जो है वो होता है, जो बिलखुसूस नमाज वगैरह पढ़ते हैं, छींटों का क्या हुक्म है जो पानी जमा होता है रोडों पर आगे पीछे? जैसे कि इनके सवाल ही के अंदर एक लफ्ज़ इन्होंने कहा था कि हमें नहीं पता होता कि आया ये पानी पाक है या नापाक है। ठीक है, तो देखें जब हमने कपड़े पहने पाक पहने थे, जिस्म हमारा पाक था, वुजू भी है। अब इस सूरत में जब घर से बाहर निकलते हैं तो कोई बाइक वाला, कार वाला या वैसे ही आदमी का पाँव स्लिप हुआ और कीचड़ में पाँव चले गया, छींटे आ गई, तो अब ये जो छींटे हैं, ये जो जिस चीज से छींटे उड़ के आई हैं, तो वो जो मेन जमा हुआ पानी है, तो उसके बारे में अगर यकीन है कि ये नापाक है, ठीक है, तो फिर ये छींटे हमारे कपड़ों पे लगी या हमारे पाँव पे लगी या कहीं पर भी उड़कर आई हैं तो वो सारी जगह नापाक हो जाएंगी। असल आप नापाक फरमा रहे हैं ना, तो ये जो कीचड़ वगैरह ये जो पानी होता है गंदा होता है,
लोग गंदे को नापाक समझ रहे होते, इसकी थोड़ी वजाहत फरमाते हैं ताकि, क्योंकि वो कहेंगे यकीन क्या बारिश का पानी है नापाक ही है, बारिश तो ये थोड़ी वजाहत हो जाए ना कि गंदा और नापाक कुछ और है, और अब यकीन कैसे हासिल होगा। नापाकी से मुराद जैसे मिसाल के तौर पे बस औकात बाज एरियाज ऐसे होते हैं कि बारिश हुई और बारिश ख़त्म भी हो गई लेकिन सीवरेज का पानी बह रहा होता है। अब वो जो पानी है स्मेल उसमें आ रही है और जो भी मामलात हैं, तो जो जिसके एरिया में जैसी कंडीशन है तो वो देख ले कि उस जगह से पानी गटर से जो निकल रहा है और गंदा और बदबूदार पानी निकल रहा है और ये बिल्कुल वाज़ेह पहचान होती है कि इस पर ये पानी नापाक है। तो अगर ऐसे नापाक पानी की छींटें अगर उड़कर आती हैं तो वो जिस्म पे जहाँ लगती हैं तो वो नापाक होगा। नॉर्मल कंडीशन ये है कि हमारे यहाँ बारिशें जब होती हैं तो बारिशों में पानी बाज़ औक़ात बाज़ जगहों पे ठहर जाता है, जबकि जिस जगह पानी ठहरा हुआ है वो जगह कभी वहाँ कोई सीवरेज का पानी जमा नहीं होता, वो वैसे ही बारिश का एक पानी जमा हुआ और वहीं पे साफ सुथरा मट्टी ही है तो वहीं पे पानी जमा हो गया। अब वहीं से किसी ने तेज रफ्तारी में गाड़ी चलाते हुए छींटे उड़ा दी, तो अब ये जो छींटे उड़ी हैं ये उस जगह से उड़ी हैं जहाँ पे हमें नापाकी का यकीन नहीं है कि यहाँ पे किसी ने गंदगी की हो, यहाँ पे कोई सीवरेज का पानी जमा हो, तो ऐसा नहीं होता। बस ये होता है कि वो पानी पड़े पड़े कीचड़ बन जाती है, मिट्टी से आलूदा हो जाता है और वो कीचड़ मिट्टी ये मिल के फिर छींटे बन के कपड़ों पे आती हैं, तो इससे कपड़ा नापाक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि छींटे जिस पानी से उड़कर आई हैं वो पानी नापाक नहीं है, अगरचे गंदा है, मेला है, गदला है, तो किसी भी पानी के यूं पड़े पड़े जमीन में गदले होने से वो नापाक नहीं होता जब तक उसमें नापाकी दाखिल ना हो, नापाक से जाए ना। अच्छा, इसी से मुताल्लिक एक और है, ये भी वो मिलती जुलती है लेकिन उसमें भी लोग कंफ्यूज होते हैं कि नदी नाले घरों के सामने से इलाकों से गुजर रहे होते हैं, बाद ऐसे इलाके होते हैं कि घर भी वहीं बने होते हैं और उनमें जो है वो सीवरेज का पानी भी होता है और तरह का भी पानी होता है, कुछ नहरों का पानी भी बिल आखिर मिक्स हो जाता है, लेकिन वो नाला कहलाता है, बदबू भी आती है। वो बारिशों में भर जाते हैं और भरने के बाद फिर पानी उनका गलियों में और गलियों से लोगों के घरों में आता है, फर्नीचर को लगता है, कपड़ों को, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां, बहुत चीजें खराब हो जाती हैं। ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? उसका भी हुक्म वो गटर वाले पानी का है या कुछ और है? एक तो पानी की आपने नहर की मिसाल दी है, नहर है, अभी नदी नाले ये बस औकात हमारे कराची में अगर ये कहा जाता है नाले का पानी तो ये फौरन लोगों के ज़हन में आएगा गंदा, सारे इलाके मोहल्ले का जो मिल के पानी किसी जगह बहता है तो उसको हम कहते हैं ये नदी। नाला तो सब जगह है लेकिन नदी जो है ना यहाँ कराची में तो गंदे नाले को ही कहा जाता है। तो हमारे यहाँ कराची शहर में तो यही है कि तमाम शहर का सीवरेज का पानी मिल के फिर एक गहरी जगह से गुजरता है तो वो मुख्तलिफ जगहों पे ये ऐसी नदियाँ पुल के नीचे दिखाई देती हैं। ठीक है, तो अब वो पानी है नापाक। ठीक है, इस तरह का आमतौर पे पानी ब्लैक हो जाता है, फिर बदबूदार, अलग ही उसकी एक स्मेल होती है। तो इस तरह का पानी अगर घरों में पहुंच जाता है बारिश के पानी से मिक्स होकर, तो चूंकि पानी में नजासत की बू असर मौजूद है तो ये पानी अगर घर में पहुंचेगा तो या गली मोहल्ले में खड़ा हो गया, जमा हो गया, तो ये पानी नापाक है। ठीक है, लेकिन बसा औकात ये होता है कि सीवरेज का पानी भी चल रहा है और बारिश जो बहुत ज्यादा हुई है, बहुत तेज। ठीक, अब इतनी तेज बारिश हुई है कि सीवरेज का पानी उसके आगे बिल्कुल माइनर हो गया और एक रेला पानी का, अगरचे वो पानी साफ सुथरा नहीं होगा, वो गदला होगा, मेला कुचेला होगा, उसमें बहुत सारी चीजें बहती हुई जारी होंगी, लेकिन पानी के टेस्ट में या जायके में या उसकी स्मेल वगैरह वो नहीं आ रही। तो बस औकात बहुत बड़ा रेला पानी का पूरे इलाके में पूरे सेक्टर को बहाता हुआ, मतलब वो पानी उसमें बहता हुआ जा रहा होता है, कई दिन तक बह रहा होता है, लेकिन उस पानी के अंदर नजासत की बू नहीं आती। ठीक है, अब ऐसे पानी भी घरों में चले जाते हैं। तो ऐसा पानी जिसमें नजासत का कोई असर जाहिर नहीं हो रहा और वो बहता हुआ पानी है, अगरचे उसमें नजस गंदा पानी, नापाक पानी भी शामिल हो रहा हो, लेकिन वो नापाक पानी उस बहते हुए पानी के अंदर शो नहीं हो रहा, अपनी रंगत जाहिर नहीं कर रहा, अपनी स्मेल जाहिर नहीं कर रहा, तो इस सूरत में ये जो एक पानी बहता हुआ होता है ये अगर घरों में आ जाए या नमाजी अपने घर से ऐसे पानी को क्रॉस करते हुए फिर मस्जिद में पहुंचते हैं तो वो पानी नापाक नहीं कहलाएगा, जबकि उस बहते हुए पानी में नापाकी की कोई रंगत या उसकी बू
یا اس کا کسی بھی قسم کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، تو یہ بہتا ہوا پانی پاک ہے۔ یہ کہ مشورہ کر لیا جائے، ہر ایک اپنے حوالے سے کنڈیشن بیان کر کے، اگر کوئی بڑا معاملہ ہو گیا تو مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے۔ مفتی عرفان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ حضور، ایک اور چیز سردیوں میں ہم کر رہے ہوتے ہیں، بالخصوص یہ بھی پنجاب وغیرہ یا سرد علاقوں میں، باب المدینہ کراچی میں دکھنے میں ابھی تک میری نہیں آئی ہے، ہیٹر لگے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں اور مساجد میں بھی محراب والی جو دیوار ہے اس میں لگے ہوتے ہیں، اور ہیٹر کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ۔ تو کیا یہ آگ کے سامنے نماز پڑھنے والے حکم کے تحت آئے گا، یہ ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنے والا معاملہ جو ہے؟ اس طرح اکثر دیکھنے میں ملتا ہے کہ سخت سردی پڑ رہی ہے اور مساجد کے اندر ہیٹر ہوتے ہیں۔ ہیٹر جو ہمارے گھروں میں، مساجد میں، دفاتر میں یہ استعمال کیے جاتے ہیں گرمی حاصل کرنے کے لیے، اپنے جسم کو کچھ حدت دینے کے لیے، تو یہ جس طرح کے ہوتے ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس میں جالی لگی ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو آگ لگاتے ہیں تو وہ جالی آگ کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے اور سرخ ہو جاتی ہے، چونکہ گیس سے چل رہے ہوتے ہیں عام طور پر یہ، یا الیکٹرک بھی ہوتے ہیں، تو وہ تپش دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں خاص طور پر نہیں ہوتی کہ جو ہماری عبادت کو مکروہ قرار دیتی ہیں یا مجوس سے ہمیں بچاتے ہیں، یہ دو باتیں نہیں ہوتی۔ اب اس میں یہ وہ دو باتیں کون سی نہیں ہوتی؟ ایک تو یہ ہے کہ اس آگ میں انگارے نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ بھڑکتی ہوئی آگ نہیں ہوتی، کیونکہ جو مجوسی ہیں، جو آتش پرست لوگ ہیں، وہ جس آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوتی ہے، یا اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اندر انگارے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہیٹر بالکل اس سے مختلف ہے، اس وجہ سے اس ہیٹر کے سامنے اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتا ہے تو شرعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو ہماری مساجد کے اندر سامنے نمازیوں کے جو دیوار ہوتی ہے، دیوار قبلہ ہوتی ہے، تو وہاں پر ہر طرف دائیں بھی بائیں بھی اور امام صاحب کے ساتھ بھی ہیٹر لگے ہوتے ہیں، تو شرعاً ان میں کوئی قباحت نہیں، نماز کے اندر کسی بھی قسم کی کراہت نہیں آتی۔ بلکہ اس طرح کی مثالیں تو تاریخ میں بھی مل جاتی ہیں، فتاوی کے اندر موجود ہے۔ بلکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب کسی نے سوال پوچھا لالٹین کے بارے میں یا موم بتی، شمعدان، اس قدیل کے بارے میں کہ یہ چیزیں اگر نمازی کے سامنے ہوتی ہیں تو نماز کے بارے میں کیا حکم ہوگا، تو آپ نے بھی جو مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو اس کا جواب دیا تو فرمایا کہ بلا کراہت اس میں نماز جائز ہے، کوئی شرعی طور پر قباحت نہیں، کیونکہ آگ کے سامنے نماز تب مکروہ ہوگی کہ جب اس کے بھڑکتی ہوئی آگ ہو، اس کے اندر انگارے ہوں اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہوں۔ جو ہمارے زمانے میں رائج ہے اس میں نماز بلا کراہت جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کال مفتی عرفان صاحب کے لیے لیتے ہیں۔ میں سرفراز تاری اکاڑا سے عرض گزار ہوں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ تھا کہ سردیوں میں عموماً جرابوں کے اوپر مسح کیا جاتا ہے، تو کیا جرابوں کے اوپر مسح کرنا کافی ہے یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونا ضروری ہے؟ جرابیں اتار کر پھر اس کے بعد پاؤں کو دھونا پڑے گا، تب وضو مکمل ہوگا۔ ہاں اگر کنڈیشن ایسی ہو کہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں وضو کرنے کے بعد، پھر اس کے اوپر موزے چمڑے کے لیدر کے موزے پہن لیے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر ان موزوں کے اوپر جو جرابوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں ان پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر چمڑے یا ریگزن وغیرہ کے موزے ہم نے نہیں پہنے ہوئے، صرف خالی ساکس جنہیں ہم جرابیں کہتے ہیں وہی ہیں، تو پھر ان پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، بلکہ انہیں اتار کر پاؤں کو دھونا پڑے گا، پھر وضو مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے حضور، یہ ارشاد فرمائیے کہ جو ہے ہمارے استعمال ہوتی ہے وہ کریمیں ہوتی ہیں، بڑی گاڑھی ہوتی ہیں اور ان کی تہ ہوتی ہے، یہ اگر لگائی ہو جسم پر، ہاتھوں پر ملی ہو، پاؤں پر، تو کیا ایسی صورت میں وضو کریں گے تو وضو ہو جائے گا، یہ ان کو رگڑ رگڑ کر اتارنا ہوگا؟ بالکل کیا کرنا ہوگا؟ اس طرح کی کوئی بھی چکنی چیز سردیوں میں عام طور پہ لگائی جاتی ہے کہ کھال چہرے کی، ہاتھ کی، پاؤں، پنڈلی وغیرہ کی یہ پھٹ رہی ہوتی ہیں، خراب ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان سے بچانے کے لیے ہمیں اپنی اس جلد پہ چکنی چیز کوئی نہ کوئی لگانی ہوتی ہے، تو عام طور پہ یہ یوز کرتے ہیں۔ تو شرعاً یہ جائز ہے اس کا لگانا۔ رہا معاملہ وضو کا، تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کو کھرچ کے اتارنا پڑے گا، ٹشو سے پہلے صاف کریں، تو عام طور پہ کوئی اس کی لیپ تو لگاتے ہیں۔ سرد علاقوں میں اگر آپ جائیں نا تو پاؤں بالخصوص بہت زیادہ پھٹ جاتے ہیں، تو لوگ راتوں کو لیپتے بھی ہیں،
یا موم بتی جو ہوتی ہے اس کے اندر آئل ملا کر اس کی بھی ایک اسپیشل جو تیار کی جاتی ہے، تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ موٹی تہیں ہوتی ہیں۔ ان صورتوں میں مختلف اس کے احکام بنیں گے۔ ٹھیک تو ہے۔ ایک صورت جو نارمل یوز کی ہے، جو نارمل طریقے سے لوگ کریم یوز کرتے ہیں، تو وہ کوئی تیل لیپتے نہیں ٹھیک ہے، بلکہ اپنے ہاتھوں پہ مسل کے پھر اس کو لگا لیتے ہیں، اچھی طرح سے رگڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ جو جسم میں خشکی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چکنائی میں چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اب ایسے ہاتھ پہ یا چہرے پہ جب ہم وضو کرتے ہوئے پانی بہاتے ہیں تو وضو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وضو کرنے کے بعد بھی لگا سکتے ہیں، وضو سے پہلے لگی تھی تو اس پہ وضو بھی اگر کر رہے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے۔ رہا معاملہ یہ کہ اگر کسی نے جیسے ہم جب ویسن لگاتے ہیں تو ہاتھ پہ رکھ دیتے ہیں، تو ابھی ایک بہت بڑی اس کی ایک موٹی تہ ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ تہ جب جسم پہ لگے گی تو پانی اگر ہم بہائیں گے تو اوپر سے جا رہا ہوگا، اس کے نیچے کھال پہ نہیں لگے گا۔ تو ایسی اگر کسی نے لگائی ہے تو اب اس سے وضو نہیں ہوگا۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ ایڑیاں بعض لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں، شگاف اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور بڑے گہرے گہرے سوراخ ہوتے ہیں، تو وہ اب اندرونی جو حصے ہیں نا، جو پھٹن ہے، تو ان شکوں میں اگر کوئی جیل بھر دیتا ہے، ویسلین بھر دیتا ہے، تو اب وہ چونکہ وہ جسم کا اندرونی حصہ تھا، اس کا دھونا فرض بھی نہیں تھا، تو اس لیے اگر اندرونی حصے میں ایڑیاں پھٹنے کی صورت میں، تو اس میں اگر لیپ کسی نے کیا ہے تو اس کے اندر والے حصے کا دھونا تو فرض تھا بھی نہیں، تو اس لیے اگر اندر والے حصے پر اگر جیل وغیرہ کا لیپ اندر بھر دیا ہے اور اوپر والا جو حصہ ہے اس پہ نارمل جس طرح مالش کر کے پلین کر دیا جاتا ہے، اگر اس طرح ہے تو وضو کرنے میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کال ہو تو دے دیجیے۔ سوال یہ ہے کہ جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی ہو اور وہ پڑھنا سیکھ رہے ہیں، ابھی ان کو صحیح صورتیں بھی نہیں آتی ہے، تو وہ ایسا کریں؟ صورتیں نہیں آتی، نماز پڑھنا سیکھ رہے تو اس کا کوئی حکم؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ جس نے بعض اوقات ابھی نماز پڑھنا شروع کی ہوتی ہے، یا نو مسلم ہوتے ہیں، نیو مسلم ہیں، اور اب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں، اب ان کو نماز سکھائی جا رہی ہے، تو جتنی نماز پر یہ قدرت رکھ رہے ہیں اتنی ان کو ادا کرنی ہوگی۔ نماز کے شرائط ان کو سکھائیں، نماز کے فرائض سکھائیں، پھر نماز میں پڑھی جانے والی چیزیں ہیں ان میں سر فہرست ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ واجب ہے، اور کم از کم ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں۔ یہ تو سیکھ رہے ہیں نا، یہ تو جب سیکھیں گے انسان کو ایک دن بعد سیکھیں گے، لیکن پہلے دن جو ہے اس دن کیا کریں؟ تو اس وقت جتنا ممکن ہو، جیسے ایسا تو نہیں کہ ایسا شاید نہ ہو کہ ان کو ٹائم ہی نہ ہو، کم از کم 1 آیت 2 آیتیں جتنی ان کو یاد ہو، تو الحمدللہ رب العالمین، یہ 1 آیت بھی اگر کوئی قیام میں پڑھ لیتا ہے تو قراءت کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ مزید اتنا کم از کم سکھا دیں الحمدللہ رب العالمین، تاکہ اس وقت جو موجودہ نماز ہے اس کو یہ صحیح طور پہ ادا کر سکیں، کم از کم فرض تو ادا کر سکیں۔ رکوع سجود کی تسبیحات ان کو سکھا دیں، اگر وہ تسبیحات سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کی تسبیح نہیں پڑھنا آتی تو سبحان اللہ یہ ان کو سکھا دیں، جتنا یعنی وہ یاد کر سکتے ہیں ان کے لیے ممکن ہو اتنا وہ پڑھیں، اور اس میں کوشش کرتے رہیں جلد از جلد نماز کے تمام فرائض واجبات سیکھیں۔ ٹھیک ہے، اور فیضان نماز کورس الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر کروائے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو آپ سے جو بھی نماز سیکھنا چاہے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں جو دارالسنہ ہے وہاں رابطہ کرے، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور بہت سارے طریقے ہیں دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں ان میں الحمدللہ نماز سکھائی جاتی ہے، تو آپ ان میں سفر کیجیے، انشاءاللہ نماز سیکھنے کا موقع ملے گا۔ مفتی عرفان صاحب سے سوال ہے، اور یہ سوال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ہر ایک استطاعت نہیں رکھتا کہ نئے کپڑے خرید سکے، تو پاکستان میں ایک سہولت موجود ہے لنڈا بازار، اور وہاں سے کپڑے لیے جاتے ہیں، اور کپڑے استعمال شدہ ہوتے ہیں، باہر سے ممالک سے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم ممالک سے بھی آتے ہوں اور مسلم ممالک سے بھی آتے ہوں۔ اس کے حوالے سے سوال ہوتا ہے کہ وہ سردیوں کے کپڑے عموماً لیے جاتے ہیں زیادہ تر، سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کو پہننے سے پہلے دھونا ضروری ہے؟ حالانکہ وہ صاف شفاف ہوتے ہیں، دکھنے میں بھی ٹھیک نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نجس تو نہ ہو، تو کیا ان کو پاک کرنا دھونا ضروری ہے کہ ایسے ہی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ثاقب بھائی، سستے کپڑے خریدنے کا یہ ایک سورس ہے، ایک ذریعہ ہے، اور بہت سے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ جو
बाजारों से नए कपड़े, महंगे दामों में नहीं खरीद सकते, तो फिर वो इन बाजारों का रुख करते हैं। और बल्कि बाज उमरा भी ऐसी जगहों से चीजें खरीद लेते हैं, बहुत सारी कारआमद चीजें वहां से मिल जाती हैं। तो अब अगर कपड़े, कोई जर्सियां, स्वेटर, कोई कोट, कोई मफरल, कोई इस तरह की बहुत सारी चीजें वहां से लेकर आते हैं, तो इसमें देखें अफजल तो यही है कि उन्हें धोया जाए और धो के यानी पाक करने के तरीके से धो लिया जाए और फिर उसके बाद पहना जाए, ये है अफजल। अगर ज़ाहिरी निजासत नजर आएगी तब तो धोना फर्ज हो जाएगा कि भाई इसको पाक करें, फिर उसके बाद नमाज के लिए हम उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़ाहिरी निजासत नहीं है तब भी धोना ही अफजल है। और अगर कोई ज़ाहिरी निजासत नजर नहीं आ रही थी, हमने तब भी उसको नहीं धोया और कपड़े इस्तेमाल कर लिए हैं, तो उलमा ने लिखा है कि ऐसी सूरत में ये कपड़े पाक ही गिने जाएंगे और इन कपड़ों के अंदर नमाज अगर पढ़ी जाएगी तो बिला कराहत नमाज हो जाएगी, शरई तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं। और जो हम धोने का कह रहे हैं अफजल तरीका, असल में आम तौर पर ये कपड़े जब बाहर से आते हैं तो इसमें शुबा होता है कि गैर मुस्लिम ममालिक से आए होंगे, तो अब गैर मुस्लिम हजरात ने पहने होंगे, उनके यहाँ पाकी नापाकी का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, यानी ना होने के बराबर। तो इस वजह से मुमकिन है कि कपड़े नापाक हों। तो इस इम्कान की वजह से ये कहा जा रहा है कि अफजल ये है कि इन्हें धोकर पहना जाए, लेकिन अगर किसी ने ना धोया और पहन लिए तो नमाज इसमें हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो पहले आप सवाल कर रहे थे मुफ्ती जमील साहब से कि जिसको अभी कुछ कुरान आता ही नहीं है तो वो क्या करे। देखिए, इसमें मेरे जहन में जो बात आ रही है, बल्कि फुक़हा ने भी किताबों में लिखा है, मर्द हजरात जो बालिग हैं उन पर मस्जिद की जमात वाजिब है, बिला वजह शरई वो मस्जिद की जमात को तर्क नहीं कर सकते, जायज नहीं है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर उलमा ने लिखा कि वो शख्स के जिसे कुरान नहीं आता तो उसको चाहिए कि हत्तुल इम्कान कोशिश करे और जाकर इमाम के पीछे नमाज पढ़े, किसी ऐसे बंदे के पीछे कि जो इमामत की अहलियत रखता है उसके पीछे नमाज पढ़े, क्योंकि जब वो नमाज पढ़ाएंगे उनकी किरात दुरुस्त है, उन्हें किरात आती है और तमाम अरकान के साथ वो नमाज पढ़ेंगे। और इसे कम अज कम तकबीर तहरीमा तो आती होगी नमाज में दाखिल होने के लिए, अल्लाहु अकबर कहेगा और इमाम के साथ शामिल हो जाएगा, और फिर उसके बाद इमाम साहब नमाज पढ़ लेंगे और ये पीछे रुकू सुजूद जैसे भी है वो इमाम साहब के साथ करता रहेगा, आखिर में सलाम फेर लेगा तो इसकी नमाज हो जाएगी। बहरहाल सीखने की कोशिश करता रहे, सीखेगा तो इंशाअल्लाह आ ही जाएगी। हाँ, इस्लामी बहनें हैं कि उनके लिए ये नहीं है तो वो कोशिश करें और जल्द अज जल्द सीखें। एक कॉल मुफ्ती इरफान साहब के लिए लेते हैं। जी, सवाल मैंने ये करना था कि अमूमन सर्दियों में जर्सी वगैरह पहन के हम नमाज पढ़ते हैं या कोट वगैरह, तो उसके बटन होते हैं या जिप होती है, तो अगर जिप या बटन को खोल के नमाज अदा की जाए तो क्या ऐसी सूरत में नमाज अदा हो जाएगी? जी हुजूर। नीचे इस तरह कमीज पहनी हुई है और उसके ये गले के सारे बटन बंद हैं सीने के ऊपर, और ऊपर जो जर्सी या कोट पहना अगर उसके बोताम या उसके बटन जिसको हम कहते हैं अगर वो खुले हुए हैं तो नमाज बिला कराहत जायज है, हो जाती है। ठीक जमील साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, मसाइल हैं, लेकिन ये इरशाद फरमाइए कि मूंगफली और तिलगोज़े खाना जायज है? बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला की ये अजीम नेमतों में से है कि इस तरह खुश्क मेवा जात में ये बहुत ज़्यादा महंगे तरीन, इनमें से बिलखुसूस जो तिलगोज़ा है तो पिछले दिनों 6,000 रुपये किलो इसका रेट देखा था। तो अब ये है कि जो मालदार होंगे वो कुछ ना कुछ इसमें से कुछ दाने खा लेते होंगे, वरना गरीब तो शायद वो तस्वीर देख के ही खुश हो जाता होगा। तो खैर इसमें कोई हर्ज नहीं है। मकसद जो मेरा वही है कि ये खाए तो जाते हैं सर्दियों में, बिलखुसूस गरीब मूंगफली खाता था या पता नहीं खाता होगा, क्योंकि अब तो 10-20 रुपए की वो इतनी ज्यादा नहीं मिलती है, तो वह खाते हैं, लेकिन बाहर लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। बिलखुसूस मूंगफली जब ज्यादा खाई जाए तो फिर खांसी का एक दौरा पड़ता है और खांसी हो जाती है, देखा गया है। तो क्या इतनी मूंगफली खाना कि खांसी लग जाए, और बाद हमें इतनी खांसी लगती है कि नमाज पढ़ना भी दुश्वार हो जाता है कि थोड़ा सा होगा उसको फिर ना वो आएगी कि वो खांसना शुरू कर देगा और नमाज टूटने की तरफ जाएगी। तो क्या जायज है, हलाल चीज है, तो क्या इतनी खा लें कि बीमार हो जाएं या इसकी भी हुदूद है? देखिए इसकी एक मिसाल लें, जैसे खाना है
تو کھانا جائز کھانا ہے، حلال چیز ہے، لیکن اس کی بھی شریعت مطہرہ نے ایک لمٹ رکھی ہے کہ اتنا زیادہ اوور لوڈ ہو کر شکم سیری اتنی زیادہ کر لی کہ اب اس کو پتہ ہے کہ اتنا زیادہ کھا لینے کی صورت میں بیمار پڑ جاؤں گا، جی جی، تو اتنا زیادہ کھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ تو اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں کہ ایک آدمی مونگ پھلی کھا رہا ہے اور ہو سکتا ہے پہلے سے وہ کھانسی کا سلسلہ اس کو چل رہا ہو، اور اس کنڈیشن میں مونگ پھلی عام طور پہ منع بھی کی جاتی ہے کہ آپ نہ کھائیں، لیکن وہ مونگ پھلی کھا رہا ہے، اتنی زیادہ اب کھا لیتا ہے کہ اب جو کھانسی کا مرض تھا وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہاں تک کہ معاملہ آ جاتا ہے کہ قرات صحیح نہیں ہو رہی، نماز پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، اور کھانسنے سے آدمی کو یہ کمفرٹیبل نہیں ہوتا، کھانسنا باقاعدہ پوری باڈی کو ہلاتا ہے اور اچھی خاصی تکلیف آدمی کو، سینہ خراب ہونے کی صورت بنتی ہے۔ تو اگر اتنی زیادہ مونگ پھلی کھائے گا کہ جس سے سینہ خراب ہو، تکلیف بڑھ جائے، بیماری ہو جائے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال حد ضرر سے کم، یعنی حد ضرر تک پہنچنے سے پہلے کسی بھی چیز کو اگر حلال کو وہ کھاتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، الحمدللہ مفتیان اکرام نے ہمارے جو پوچھے گئے سوالات تھے ان کے جوابات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم نبی ہے، ہم تو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی